کبھی منافق آپ کو فجر کی نماز پہ نظر نہیں آئے. مومنوں کا رویہ ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ نے فجر کی نماز میں دو سنتیں بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے رکھی ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں. پتا کسی کو کہ پہلے 10 لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہیں وہ کون ہیں؟ بولیے. آج کے دور کے بل گیٹ کتنے ڈالرز کا مالک ہے؟ بلینز ہے نا، ایک نام ہے. یہ جتنی دنیا کا مالک بل گیٹس ہے وہ تو صرف اس پیسے کا مالک ہے، دنیا کا مالک نہیں. حدیث کہتی ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. ڈالرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈالرز اور یورو اور دینار اور درم اور ریال اور کپس اور ین اور رنگٹ، یہ سارے کے سارے عملے نہیں. جتنی دنیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے، ان سب کو بیچ بھی دیا جائے تو 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سفر ہو یا حضر ہو صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی، وتر نہیں چھوڑا. آپ سفر میں ہوتے ہیں، نماز قصر کرتے ہیں، آپ زور کی 2 رکعتیں پڑھ، باقی 8 نہیں پڑھ. عصر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھ، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. لیکن سفر میں بھی وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑ. اور فجر کی نماز اس لیے بھی اللہ عز و جلال نے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ فجر کو ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. جو فرشتے فجر سے لے کر عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ فجر کے وقت وہ عصر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. اللہ پوچھتے ہیں اچھا تم کدھر گئے تھے؟ اللہ نے بھیجا. اور اللہ کے علم میں بھی ہے کہ کہاں گئے، لیکن چونکہ گواہی ان کی ڈالنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں تیرے بندوں کے پاس گئے تھے. اچھا کیا کر رہے تھے؟ جواب سنیے. اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. اللہ جب گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر گواہ رہنا. یہ جتنے لوگ فجر اور عصر میں شامل تھے نا، گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا. جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کو پسند کیا، رب تعالی نے ان کے ایمان کو پوری کائنات کے ایمان کے لیے میزان و مقیاس اور معیار اور پیمانہ بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اصول و ضوابط کی روشنی میں تربیت فرمائی، ان میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام کبھی بھی اپنی قوت، اپنی صلاحیت، اپنے مال، اپنی طاقت، اپنے حسن، اپنے حسب و نسب پر ناز نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی جملہ ضروریات کا رخ کرتے تھے تو اللہ عز و جلال کی طرف کرتے تھے. ان کو یہ بات سمجھائی جا چکی تھی کہ اللہ عز و جلال کی رحمت کے بغیر نہ قیامت کو بخشش ہو سکتی ہے، نہ دنیا میں ہی کوئی کام ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدكم الجنة بعمله، تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بدولت جنت نہیں جائے گا. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت، اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ بھی؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ عز و جلال کی رحمت نہ ہوگی تو میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا. ثقۃ یقین کر لیجیے، جس طرح آخرت کا معاملہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں کہ حل ہو جائے، جہنم سے انسان بچ جائے، جنت میں چلا جائے، دنیا کی ہر قسم کی آفتوں سے بچنا بھی نہ انسانی صلاحیت کی وجہ سے، نہ انسانی قابلیت کی وجہ سے، نہ اس کی ریسرچ کی وجہ سے، اور نہ ہی انسان کی طاقت کی وجہ سے، نہ ہی اس کی پلاننگ کی وجہ سے، صرف اور صرف اللہ عز و جلال کی رحمت ہوتی ہے. اگر کسی کی اولاد نیک ہے تو مت سمجھے کہ میں بہت بڑا مربی ہوں، مت سمجھے کہ میں نے تو بہت کوششیں کی ہیں. ذرا سوچ لیجئے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کو کم کوشش کی ہوگی، دعائیں بھی کی،
کوشش بھی کی، لیکن اللہ ذو الجلال کے جو فیصلے ہیں وہ نافذ ہوا کرتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ ذو الجلال سے کوئی بھی سوال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن قیامت کے دن یہ سب اللہ ذو الجلال کے سامنے مسئول ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، حکمران ذمہ دار ہے، اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع فی اہل بیتہ، ایک انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها، عورت اپنے خامد کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے بھی قیامت کے دن اس کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ والغلام راع فی مال سیدہ وهو مسئول عن رعیتہ، خادم ہے، کوئی نوکر ہے، غلام ہے، وہ اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے اور قیامت کے بارے میں اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی، اس لیے کثرت سے اللہ ذو الجلال سے عافیت طلب کیا کریں۔ عافیت، معافات، یہ ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ والنعمت کل ما ينتفع به ويستلذ، نعمت اس کو کہتے ہیں جس کا نفع انسان کو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، جس سے انسان کی زندگی باعث لذت بن جائے اور اخروی زندگی میں بھی لذتوں کا مستحق ٹھہرایا جائے، اس کو کہتے ہیں یہ رجل منعم، یہ ہے جس کو اللہ جلال نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ کیسے نعمت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، جو شخص اپنے گھر میں امن کے ساتھ رہتا ہے۔ کس طرح کا امن؟ ایک امن یہ ہے کہ شیطان اس پہ شکنجے نہیں گاڑتا، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، شیاطین سے بچنے کے لیے نمازوں کی پابندی کے بعد تو شیطانوں سے امن حاصل کرنے کے لیے اس گھر کو اللہ کے ذکر کے ساتھ قلعہ بنا لیتا ہے۔ آمناً فی سربی، گھر محفوظ ہے، دشمن نہیں پہنچ سکتا، اس کو زحمت ہوتی ہے، چار دیواری موجود ہے، گھر موجود ہے کہ جس میں وہ سکون سے آرام کر سکے، اپنے کام کاج کے بعد اپنی عبادت اور اپنے معمولات کو جاری رکھ سکے۔ آمناً فی سربی، صرف اس کو ہی امن نہیں، اس کے اہل و عیال، اس کی اولاد، اس کے مال و دولت محفوظ ہے، اور وہ صبح سکون سے اٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، سارے دن کے معمولات کو گزارنے کے بعد دوبارہ پھر اپنے گھر لوٹتا ہے، سکون سے سو جاتا ہے۔ آمناً فی سربی، جس کو یہ چیز میسر ہے۔ معافی فی بدنی، اس کے جسم میں کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جس کو لاغر کر دے، جو اس کو گھائل کر دے۔ انسانی زندگی خوشیوں کا مجموعہ ہے، جہاں وہاں کبھی تکلیف بھی آتی ہے، لیکن ایسی بیماری جس سے اس کی خوشیاں مقدر نہ ہو جائیں۔ عندہ قوت یومی، صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، امن ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں، ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، سمجھ لو کہ اللہ ذو جلال نے ساری نعمتیں اس کے دامن میں جمع کر دی۔ عافاہ اللہ عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے أن يصحه وشفاه وأبرأه من مرضه وعلته ودفع عنه السوء والبلاء۔ جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں عافاک اللہ،
اللہ ذو جلال تجھے عافیت سے نواز دے تو ہماری دعا کا ڈومین کیا ہوتا ہے؟ اللہ تجھے ہر قسم کی شفا بھی دے، اللہ ذو جلال تمام جہات میں آپ کی اصلاح بھی فرمائے، آپ کی ہر بیماری جو ظاہری ہے اور ہر بیماری جو باطنی ہے اس سے اللہ ذو جلال تمہیں محفوظ فرمائے، اور ہر قسم کی برائی یا شرارت یا بلا اللہ ذو جلال آپ سے دور کر کے آپ کی حفاظت کر دے۔ یہ عافیت کی دعا یہ معمولی دعا نہیں، اس لیے علماء امت کہتے ہیں خلو الجسد والنفس عن الاعراض والامراض التي تهاجمها وتضرها۔ انسانی زندگی کے اندر ہر وہ بیماری جو انسان کے جسم کو لگ سکتی ہے، نفسیاتی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو یا شیطانی بیماری ہو کہ انسان گناہوں میں چلا جائے، ہر قسم کے گناہ، برائی، معصیت اور بیماری سے بچنے کا یہ عزم انسان اللہ جلال کے حوالے اپنے آپ کو کر کے ہی کرتا ہے۔ یہ صلاحیت کسی کو مل جائے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اس سے عقل مند کوئی انسان نہیں۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے السلامۃ من المعاصی والذنوب والسلامۃ من الشرور والمکروہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس کو دنیا میں گناہوں سے اللہ ذو جلال نے سلامت رکھا، برائیوں سے بچائے رکھا، اور اسے ایسی بیماریوں سے بچائے رکھا جو اس کی عبادت میں رکاوٹ نہیں بنتی، ایسے غموں سے بچائے رکھا جس سے وہ گھائل ہو کے اپنے دین کو نہیں چھوڑتا، اس سے بڑا نعمت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اسی جگہ ہی اللہ کے رسول کھڑے تھے اور آپ نے یہ فرمایا تھا اسأل اللہ العفو والعافیہ فإن أحدكم لم يعطى بعد اليقین خیرا من العافیہ۔ لوگوں کثرت سے اللہ سے معافی اور عافیت طلب کیا کرو، یقین کے بعد اللہ ذو جلال عافیت سے بڑھ کے نعمت کسی کو عطا نہیں کرتے۔ اس لیے وہب ابن منبہ بیان کیا کرتے تھے اگر دنیا میں نعمتیں دیکھنی ہیں تو ان کا شمار تو ممکن نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اس کا شمار نہیں کر سکتے کہ کتنی نعمتیں ہیں، احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن رؤوس النعم ثلاثہ، سب سے بڑی نعمتیں تین ہیں۔ نعمت الاسلام التي لا تتم بهذه النعم الا بها۔ اسلام کی سب سے بڑی نعمت ہے، ساری دنیا کی نعمتیں میسر آ جائیں، کسی کے پاس اسلام نہیں تو سمجھ لو اسے کچھ نہیں ملا۔ نعمت العافیہ التي لا تطيب الحياة الا بها، ایک عافیت کی نعمت ہے، گناہوں سے بھی اللہ بچائے، بیماریوں سے بھی اللہ بچائے۔ یہ ہلکا پھلکا انسان جس خوشی میں زندگی گزارتا ہے، جس کیفیت میں اس کی زندگی ہوتی ہے، یہ وہی جان سکتا ہے۔ یہ دوسری بڑی نعمت ہے، اللہ ذو جلال کسی کو عافیت سے نواز دے۔ وَنِعْمَةُ الْعَيْشِ الَّذِي لَا يَتِمُّ بِهَا الْعَيْشِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهَا الْعَيْشِ، اور ایک غنا کہ اتنا انسان کے پاس مال ہو، نہ اتنا زیادہ کہ طغیانی میں چلا جائے، اور نہ اتنا کم کہ لوگوں کے سامنے کشکول گدائی لے کر پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان نعمتوں کی قدر کیا کرو، قید النعم بالشکر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے نعمتوں کو اپنے پاس رکھنا ہے، اس کا ایک بڑا آسان ایک نسخہ ہے، شکر کیا کرو، یہ نعمتیں تم سے دور نہیں جائیں گی۔ اور اللہ ذو جلال نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اور بھی عطا کروں گا، اور اگر تم نے اس کا انکار کیا، نہ شکری کی، اس کو بیان نہ کیا، تو پہلی بھی چھین جانے کا خطرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بھی بتایا، ان اللہ اذا انعم رجلا
بنعمی، اللہ ذو الجلال جب کسی کو نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، اگر وہ ان نعمتوں کے ذریعے دنیا کو فائدہ دیتا ہے تو اللہ اس کے پاس رکھتے ہیں، وَإِلَّا فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِ، اگر وہ ان نعمتوں سے فائدہ دنیا کو نہیں دیتا تو اللہ ذو الجلال اس سے چھین کے کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو دنیا کو ان نعمتوں کے ذریعے فائدہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ چچا آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے کہا چچا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، سل اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ان عم الرجل صنو ابیہ، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے العم الوالد، چچا تو گویا کہ باپ ہی ہوتا ہے۔ کہا میں آپ سے صرف ایک گزارش کرتا ہوں، چچا جان کبھی یہ دعا نہ چھوڑیے گا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ یہی وجہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اٹھتے بیٹھتے تو لوگ سنتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم عافینا واعف عنا، یا اللہ عافیت بھی دے دے معاف بھی کر دے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ چلتے پھرتے بھی دعا کرتے، اللہم سلم سلم وارزقنا العفو والعافیہ، اللہ مصیبتوں سے بچانا، آخرت کی ہو یا دنیا کی، اور ہمیں دنیا میں عطا کر دے یہ نعمت جو معافی کی اور عافیت کی نعمت اللہ ذو جلال تو نے اپنے نیک بندوں کو عطا کی ہے۔ محمد بن شہاب الزہری انگوٹھی پہنتے ہیں، اوپر دعا لکھی ہے محمد یسأل العافیہ، اے اللہ یہ تیرا بندہ محمد عافیت کا طلبگار ہے، کبھی اس سے عافیت کو دور نہ کرنا۔ اتنی بڑی نعمت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اہتمام کیا۔ راوی روایت کرتے ہیں کان الرجل اذا اسلم، جب بھی کوئی مسلمان ہوتا اس کو لایا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، علمہ النبی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے، وَأَمَرَهُ أَن يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، اور سب سے پہلے جو دعا سکھاتے ہیں کہ اس دعا کو اپنی زبان پہ لاؤ، وہ دعا کیا ہوتی؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے جو اسلام سے پہلے بھی تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، وعافنی، مجھے عافیت سے نواز، واہدنی، ای ثبتنی علی الہدایہ، مجھے ہدایت کے ثابت قدمی عطا فرما۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو یاد نہیں ہے، میں کیا پڑھوں نماز میں؟ آپ نے دعا سکھائی تو یہی دعا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ دعا سکھائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک آدمی آ کے سوال کرتا ہے اللہ کی رسول ایسی بات بتائیے جو دنیا اور آخرت میں مجھے نفع دے۔ آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ وہ خوش ہو گیا، تھوڑا سا چل کے گیا، کہتے سبحان اللہ، یہ تو اللہ کے لیے ہوا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی، الحمدللہ یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کی توحید ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا، یہ بھی اللہ کی کبریائی ہے۔ واپس آیا کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کلمات تو اللہ کے لیے، میں لی میرے لیے کیا ہے؟ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا جب یہ پڑھ لو تو کہنا اللہم اغفر لی، پھر کہنا اللہم ارزقنی، اللہم عافنی واہدنی، پھر آپ نے دوبارہ فرمایا جب کوئی کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ ذو جلال فرماتے صدقت، میرے بندے تو نے سچ کہا، تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے۔
الحمدللہ۔ اللہ ذو جلال پھر فرماتے ہیں صدقت، تو نے سچ کہا۔ ان چاروں کلمات میں 4 مرتبہ صداقت کی مہر اللہ کی طرف سے لگتی ہے۔ پھر جب بندہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما، تو ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے معاف کر دیا۔ وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، قد فعلت، میں نے تجھے رزق عطا کر دیا۔ وعافنی، مجھے عافیت سے نواز، قد فعلت، میں نے تجھے عافیت سے نواز دیا اور تجھے ہدایت یافتہ بنا۔